بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ایران اسرائیل جنگ کا جو سلسلہ جاری ہے، جس سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور واضح ہے کہ اس میں امریکہ اور پورے مغرب کی اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے، اور اس نے مشرق وسطیٰ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی زندگی تنگ کر دی ہے، انہیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ باری باری جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، کبھی امریکہ کی قیادت میں، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، عراق تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، اردن تباہ کر دیا، مصر تباہ کر دیا، اور دیگر مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے اپنے تابع کر کے اپنا خوشامتی بنا دیا۔ پاکستان تباہ کر دیا، افغانستان تباہ کر دیا، لیبیا تباہ کر دیا، اور کبھی جو ہے اسرائیل جیسے بدماش کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی سپورٹ کی جاتی ہے، اور ہم وقت اس کی حمایت ہوتی ہے، اور وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، غزہ کے مسلمان ہوں، یمن کے مسلمان ہوں، لبنان کے مسلمان ہوں، ان پر مظالم ڈھاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کافر تو متحد ہیں، الکفر ملت واحدہ کتاب، لیکن مسلمان متحد نہیں ہیں۔ عوام الناس تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، یعنی عمارت کی طرح ہے، اینٹ کی طرح ہے۔ جس طرح کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے، ایک ساتھ جڑتی ہیں تو عمارت جو ہے مضبوط ہوتی ہے، فرمایا مومن بھی ایسے ہی ہیں، وہ ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا۔ مسلمانوں کے دل میں ہمدردی تو ہوتی ہے یقینی طور پر، اگرچہ ہو سکتا ہے تعداد اتنا نہ ہو، مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، 2 ارب کے قریب ہیں کلمہ پڑھنے والے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 ارب سارے کے سارے مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح نہ ہوں، کہ فلسطین کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے تکلیف میں ہوں، لیکن کثیر تعداد ہے۔ ہم عملی طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ جب ہی اسرائیل کی طرف سے کسی فلسطینی مسلمان کو، بچے کو، خاتون کو، جب کسی کو، بوڑھے کو شہید کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے احتجاج کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اسرائیل سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، عالم مغرب سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن واضح ہے ان کے پاس طاقت تو ہے نہیں، وسائل تو ان کے پاس ہے نہیں۔ جس ملکوں میں رہتے ہیں وہاں کے حکمران جو مسلمانوں پر مسلط ہیں وہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں، وہاں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، انہی کی حمایت میں مسلط ہوتے ہیں، ان کے کاروبار وہاں ہیں، ان کے بچے ان کے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران کو اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اسلام کی طرف دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی طرف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھیں، اور جہاد کی طرف ہیں۔ مسلمان حکومتوں کو چاہیے کہ آپ جہاد کی طرف ہیں۔ یہ جو جمہوریت ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا اور کافرانہ یہ جو نظام ہے، اسے آپ ترک کر دیں۔ کافی عرصے سے اس جمہوریت کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ بات تو یہی کی جاتی ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے جو ہے عوام الناس کو جو ہے فوائد ملتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، تو کہیں تحفظ نہیں ہوا، کہیں بھی تحفظ نہیں ہوا، کیونکہ جب حکمران جو ہے یہود و نصارہ کے غلام بن چکے ہوں، ان کی غلامی میں زندگی گزاریں اور ان کے قوانین کا یہاں نفاذ کریں، جبکہ اسلام کے نفاذ سے وہ خوف زدہ ہوں، تو پھر جو ہے وہ کیسے لوگوں کو ان کے حقوق دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی اہمیت نہیں دیتا، کفار کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے اور انہیں اپنا دوست بناتا ہے، تو مسلمانوں کا کبھی اور کسی صورت میں خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حکمران ہوں مسلمانوں کے جو 5 وقت کے نمازی ہوں،
دین سے تعلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اہمیت دیتے ہوں، ان کی زندگی جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، تاکہ فیصلے شریعت مطہرہ کے مطابق کریں گے، تو اس سے یہ ہے کہ دنیا میں بھی امان آئے گا، اور خاص کر کے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ مسلمان کا خون قیمتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو اسی طرح حرمت والی ہے، فرمایا جیسا کہ یہ اللہ کا گھر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ دن جو ہے حرمت والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا خون جو ہے وہ قیمتی ہے، ویسے تو ہر انسان کا خون قیمتی ہے، ایک خون بہانا جو ہے ایسے گویا کہ پوری نوع انسانی کا قتل ہے۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، فرمایا کہ جو شخص ناحق طریقے سے کسی کو قتل کرتا ہے یا فساد پھیلاتا ہے، فرمایا پوری نوع انسانی کا قاتل ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے 60,000 سے زائد ایک سال کے اندر جو ہے فلسطینی غزہ کے مسلمان جو ہے شہید کر دیے گئے، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی مسلمان حکمران کو پرواہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بیانات جو ہے وہ داغ دیتے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے، نہ مسلمان حکمران اور کافر تو ویسی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، امریکہ جو ایک مہذب قوم سمجھا جاتا ہے، میرے خیال سب سے زیادہ غیر مہذب اور جانور قوم جو ہے امریکہ ہو اور مغرب جو ہے نا، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسی فرضی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ملک سے جو ہے ہمیں خوف ہے، ایران سے خوف ہے، پاکستان سے خوف ہے، افغانستان سے خوف ہے، یعنی ایسی فرضی باتیں گھڑ کے مسلمان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور قتل عام کرتے چلے جاتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے لاکھوں مسلمانوں کے خون کو بہانے والے ہیں، افغانستان میں تباہی پھیلا دی، لاکھوں مسلمان شہید کر دیے، وہاں ابھی بھی امن نہیں ہے۔ پاکستان میں لاکھ کے 90,000 یا اس سے زائد جو ہے مسلمان شہید کر دیے، اور ابھی بھی امن نہیں ہے، اور باقی ملکوں کو آپ خود جانتے ہیں۔ تو حکمران اچھے آئیں گے تو فیصلے بھی اچھے کریں گے، اور حکمران اچھے تب ہو سکتے ہیں کہ اگر اسلام کا جو طرز ہے، یعنی مجلس شورا کا جو نظام ہے اس کے مطابق اگر آئیں گے، ووٹ کے ذریعے سے آئیں گے تو پھر جو ہے وہ ووٹ کی فکر میں رہیں گے، جمہوریت کے ذریعے سے آئیں گے تو پھر کفار کے، یہود و نصارہ کے غلام رہیں گے۔ مسلمان متحد ہو گئے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، عدالتی نظام انصاف دے رہا ہو، باقی ادارے جو ہے لوگوں کو ان کے حقوق دے رہے ہوں، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہو مسلمان، وہ کافروں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان دنیاوی زندگی کو جو ہے عارضی زندگی سمجھتا ہے، اس کے سامنے جو حقیقی زندگی ہے وہ ہے کہ جس میں مسلمان کی جان اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس کی جان چلی جائے، شہادت کا رتبہ پائے اور پھر دائمی زندگی پائے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو رائے خدا میں شہید ہو جائے، اور رائے خدا میں شہید کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تو فرمایا انہیں مردہ تک نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، اور پھر دائمی زندگی اسے ملتی ہے، ورنہ ایسے مر گیا تو کتنا عرصہ زندہ رہے گا دنیا میں؟ اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور جہاد نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان رائے خدا میں پیش نہیں کرنا چاہتا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن موت تو ہے، لیکن پھر اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اس کی زندگی بعد والی جو ہے وہ عزت والی نہیں ہوگی، قدر منزلت والی نہیں ہوگی، جنت کو پانے والی نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی والی ہوگی۔ تو مسلمان تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے مال کا سودا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور رائے خدا میں شہید ہونا چاہتا ہے۔ مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، بلکہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جیتا ہے۔ تو کافروں کو اس چیز کا خوف ہے کہ مسلمان مجاہد اگر بن گئے، جہاد کے راستے پر نکل آیا، اور حکمران بھی ایسے بن گئے، ایسے حکمران آ گئے جو جہاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر کافروں کو جو ہے کہیں امان جو ہے نہیں ملے گی، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کا غرور ختم ہو جائے گا،
اور ظاہری جو اصل ہے اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران جو ہے مسلمان بن جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر کہیں جو ہے ہمیں ہمارے جو حکمران ہے ان کی طرز زندگی جو ہے مسلمان والی نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ زیادہ ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حکمران کی زندگی جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ وہاں کے وزیر اعظم نے نماز عید پڑھائی ہے، نماز عید کا خطبہ دیا ہے، جماعت کروائی ہے، اور پیچھے جتنی صفیں ہیں ہر ایک جو ہے وہ اسلام کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ اسلام کا پورا نمونہ جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، اور ان لوگوں کا جو ہے خوف ہے کفار پر، ہم جیسے لوگوں کا نہیں ہے، جن کی نہ زندگی شریعت مطالعہ کے مطابق ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ دین آتا ہے۔ ہمارے حکمران کو نماز تک نہیں آتی، امامت کرانا تو ایک طرف رہا، قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کسی حدیث کا حوالہ دینے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے باقی جتنی بھی ادارتیں ہیں، باقی جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی زندگی شریعت مطالعہ کے مطابق ہو۔ ظاہری طور پر حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، طواف بیت اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن واضح ہے کہ جب دل جو ہے وہ ناپاک ہو، اندر کی خباثت موجود ہو، دل جو ہے نجاست ہو، تو ظاہری طور پر صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حکمران عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔